عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے۔ اور آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رسول پاک کی شان اور عظمت اور میلاد سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے مجھ فقیر حقیر سے خطبے میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت سماعت کی اور میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ کہ اللہ نے احسان کیا ہے کس پر؟ ایمان والوں پر، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ذات کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، اس کا ہم جو ہے نا کیا ہے شمار نہیں کر سکتے، گن کے نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، جو احسانات ہم پر ہیں نا اس کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں والدین سے نوازا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اولاد سے نوازا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ زنا سے بچایا، نکاح کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے گھر دیا رہنے کے لیے احسان ہے، کھانا دیا کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے احسان ہے، پانی دیا۔ روزانہ ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے، وافر مقدار میں زمین پہ اللہ نے پیدا کر رکھا۔ انسان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو 3 حصے پانی رکھا، 1 حصہ زمین رکھی، ترکاریاں پیدا فرمائی اور جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کپاس کے پودے کے ذریعے روئی پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جانوروں کو تخلیق فرمایا، جانوروں میں حلال جانور انسانوں کے غذا کے طور پر پیدا فرمائے، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے دودھ کے ذریعے ملائی، مکھن، دہی، گھی تیار کر کے اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ ان جانوروں کے لیے چارہ تیار فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ خالی اگر ایک پھل آم کو دیکھ لیں تو بتایا جا رہا ہے 8000 سے زائد ایک پھل آم کی قسمیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کھجوروں کے کتنی قسموں کے کھجور اللہ پاک نے تخلیق فرمائے۔ تو آپ دیکھتے چلے جاؤ، انسان کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے مستقبل میں، اللہ رب العزت نے وہ پہلے سے ہی اس کا مٹیریل تیار کر کے انسان کو بھیجنے سے پہلے زمین پہ موجود رکھا۔ انسان کو لوہے کی ضرورت تھی، پہلے ہی اللہ نے زمین پہ لوہا پیدا کر دیا۔ تانبا، سونا، پیتل، چاندی، سارے جو نا معدنیات اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے۔ پتھروں کے ذریعے انسان اپنے گھر تعمیر کرے گا، غار بنا کر وہاں راحت حاصل کرے گا۔ سب انتظامات اللہ نے انسان کے لیے کر دیے اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اے انسان تیرے لیے پیدا بھی کیا، تیرے اختیار میں دے دیا والا اللہ تعالیٰ۔ شیر سے زیادہ اسٹرانگ تو انسان نہیں ہے نا، مگر اس کے باوجود شیر کے اوپر قابو پا لے رہا ہوں۔ نہیں، جانوروں میں آپ دیکھو ہاتھی جیسا اتنا مضبوط ترین جسم والا جانور، اس کو اپنے اشاروں پہ نچا دے رہا انہیں۔ سرکس میں فٹ بال کھلا لے رہا، والی بال کھلا لے رہا، بیٹ بال کھلا لے رہا ہے، نہیں بولا؟ آپ دیکھتے چلے جاؤ،
خطرناک سے خطرناک جانوروں کے اوپر انسان قابو پاتا چلا جا رہا. اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بڑے بڑے جہاز بنا کے جو دریاؤں پہ تو چلا رہا ہے نا، کشتی کی صورت میں، جہازوں کی صورت میں، یہ ہمارا فضل و کرم ہے تیرے اوپر. کیا؟ مگر یہ ساری نعمتیں تجھے دے کر ہم نے احسان نہیں جتایا. کیا فرما رہا اللہ پاک؟ احسان نہیں جتایا، دے دیا. اے انسان تیرے لیے یہ تخلیق فرمایا، تیرے اوپر کرم کر دیا، تیرے اوپر فضل کر دیا، یہ ضرور فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا اے انسان تجھے ماں باپ دیے، تجھ پر بڑا احسان کیا، نہیں فرمایا. اولاد دی، تجھ پہ بڑا احسان کیا، یہ نہیں فرمایا. تجھے زمین رہنے کے لیے دیے، احسان کیا، نہیں فرمایا. تیرے لیے پانی کا بندوبست کیا، احسان کیا، نہیں فرمایا. ارے اتنی ساری نعمتیں دی، کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. فرمایا یہ ساری نعمتیں جو تجھے دی ہے نا، یہ سب ایک طرف رکھ، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو جو تمہارے پاس بھیجا یہ نعمت دوسری طرف رکھ، اور دونوں کا موازنہ کر تو تجھے پتا چلے گا ساری نعمتیں میرے محمد کے سامنے ہیچ ہے. اس لیے ساری نعمتیں دی تو کہا شکر ادا کر، مگر میرا محبوب دیا تو کہتا ہوں تجھ پر احسان عظیم کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اے لوگو، اے انسانوں، اے مومنوں، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. دیکھو انبیاء اکرام ترستے رہے، اے اللہ ہمیں یہ نبی کا امتی بنا دے. اللہ نے شرف دیا شب معراج میں جو ہے نا، سارے نبیوں کو حضور کا کلمہ پڑھنے کا بھی شرف دیا. رسول پاک مسجد اقصی میں پہنچے تو سارے نبیوں کا حضور کو امام بنا دیا، سب مصلی بن گئے. تو سب نبی رسول پاک کے امتی بنے. وہ زندگی بھر تڑپتے رہے، موقع رسول پاک تشریف لانے کے بعد شب معراج میں ایمان لانے کا ملا. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہی کی آیت 3 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. یہ کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. میرا محبوب جب آ جائے، اے نبیو تمہاری جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. مدد کیسے کرنا؟ ایمان تو لائے مسجد اقصی میں، مگر مدد کیسے کرنا؟ مدد اس طرح کرنا، میرا محبوب آئے گا بعد میں، تم اپنی امتوں میں میرے محبوب کی شانیں بیان کرتے رہنا، میرے محبوب کا حلیہ بیان کرنا، میرے محبوب کا نقشہ بیان کرنا، میرے حبیب کا ان کو دیوانہ بنا دینا، اور یہ کہنا کہ میرا محبوب اگر تمہارے بعد آ جائے تو پھر تمہاری تعلیمات کو چھوڑ کر میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ ہر نبی نے بیان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تم میلاد کا جلسہ مقرر کرتے ہو، میلاد کی محافل منعقد کرتے ہو، یہ کہاں سے ہے؟ ارے تو اعتراض اب کر رہا ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تو دنیا میں آنے سے پہلے آدم صفی اللہ جو سارے انسانوں کے ابا حضور ہے، وہ آئے تو میلاد کی محفل سجائی. حضرت نوح نے میلاد کی محفل سجائی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میلاد کی محفل سجائی. دلیل قرآن مجید اٹھائیے. اللہ رب العزت نے پہلا پارہ سورہ بقرہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 129. وہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے تھے جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے. اس کا نام آج مقام ابراہیم ہے. پہلے اس کا نام مقام ابراہیم نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ پتھر دنیا میں موجود تھا. مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھے اس آیت کے تحت سبھوں نے بیان کیا آدم علیہ السلام جنت سے آتے وقت وہ یادگار کے طور پہ لا لیے تھے پتھر. وہ پتھر کی خاصیت کیا تھی؟ اس پہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے اگر یہ ارادہ کرے مجھے تھوڑا اونچا ہونا ہے، آٹومیٹک اونچا ہو جاتا ہو. اگر یہ ارادہ کرے مجھے تھوڑا نیچے اترنا ہے، آٹومیٹک وہ جو ہے نا کیا ہے، ہائٹ میں کم ہو جاتا. اگر وہ یہ ارادہ کرے مجھے تھوڑا ہٹنا ہے،
آٹومیٹک ہٹنا شروع ہو جاتا، وہ دائیں طرف بائیں طرف، وہ پتھر کا خاصہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ کب تعمیر کرے؟ ابراہیم علیہ السلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 سال کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول پاک کے آنے سے 4000 سال پہلے تشریف لائے، رسول پاک ان کے وفات پا جانے کے 4000 سال بعد پیدا ہوئے۔ میں اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ ہر نبی کا یہ خاصہ ہے کہ نبی جب کسی بھی چٹان پر یا پتھر پر اپنے قدم رکھتے ہیں تو وہ چٹان پگھل کر نبی کے قدموں کے نشان لے لیتی ہے۔ یہ ہر نبی کی شان ہے۔ اب آپ بولیں گے دلیل؟ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی ہے، سری لنکا میں تشریف لائے کیا؟ تو وہاں پر پہاڑ پر ان کے قدم کے آج تک نشان موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بھی پتھر پہ نشان اترتے تھے، نوح علیہ السلام کے بھی اترتے تھے، شیت علیہ السلام کے بھی اترتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی اترے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر پر ہی قدموں کے نشان اترے تھے کیا؟ اس کے علاوہ نہیں اترے؟ ارے وہ تو ہزاروں پتھروں پہ چلے اور وہاں بھی پتھروں پہ نشانات اترتے چلے گئے، مگر اللہ نے پانی برسایا، ہوائیں چلائی، طوفان نازل کیے تو وہ پتھروں سے نبی کے قدموں کے نشان مٹا دیے، مگر یہ نشان جو اس پتھر پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے اتر گئے تو اللہ نے وہ پتھر کو مٹنے نہ دیا، وہ نشان کو مٹنے نہ دیا۔ اب سوال یہ ہے مولا تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان دوسرے پتھروں سے تو مٹا دیے، مقام ابراہیم سے کیوں نہیں مٹایا؟ سوال یہ ہے۔ تو رب ذوالجلال قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پہلے پارے میں اللہ بیان کرتا ہے میرے خلیل نے میرے محبوب کو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگا تھا، اس نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا فرمایا؟ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ نے۔ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے اللہ ہر نبی تیرے محبوب کے بارے میں اپنی امت کو بتایا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ عرش الہی پہ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ اللہ نے لکھ کر لگا دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے آنے سے پہلے اتنے چرچے کائنات میں جن کے کر دیے گئے، ڈنکے جن کے اتنی کائنات میں بجا دیے گئے، وہ محبوب جو آنے والے ہیں جن کے لیے ہر نبی کہتا ہے میں ان کا امتی بن جاؤں تو بڑا اچھا ہے، میں ان کی امت میں پیدا ہو جاؤں تو بڑا اچھا ہے۔ ہر نبی یہ خواہش لیے ہوئے تیرے وہ محبوب کو میری نسل میں پیدا کر دے، تیرے وہ محبوب کو میری اولاد میں پیدا کر دے، مجھے ان کا دادا بنا دے میرے مولا۔ بولے ابراہیم خلیل اللہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ بولے سرکار کیا فرمایا آقا نے؟ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، عیسیٰ روح اللہ کی بشارت۔ دعا کیا تھی ابھی بتا دیا میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اور بشارت کیا ہے عیسیٰ روح اللہ کی؟ سورہ صف آیت نمبر 6۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت سے کہا، رسول پاک آنے سے 500 سال پہلے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں جو ہے نا اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پروف پوچھو، ثبوت پوچھو میرے سے، کیسے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو میں اس رسول کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب محمد بھی میرے آقا کا نام ہے، احمد بھی میرے آقا کا نام ہے۔ مجھے بتاؤ رسول پاک آئے نہیں مگر میلاد اتنی منائی جا رہی ہے، شان اتنی سنائی جا رہی ہے، عظمت اتنی بیان کی جا رہی ہے، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ آج یہ پوچھا جاتا ہے میلاد کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہوں میں، برخوردار قرآن، ابھی حدیث کی طرف نہیں گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دعا قبول فرما لی ابراہیم خلیل اللہ کی۔ اب سوال یہ وہ پتھر
وہاں رکھ دیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، اس کو مٹنے نہ دیا۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ پڑھیے، تاریخ کے کتابیں پڑھیے کعبۃ اللہ کے بارے میں۔ 4 پہاڑوں کے درمیان کعبۃ اللہ تھا تو طوفان آ جاتے تھے، کبھی کبھی کعبہ بھی ڈوب جاتا تھا، کئی مرتبہ تو دیواریں منہدم ہو گئی۔ سمجھ گئے بات؟ انسان طواف کرنے نہ جا سکے، لوگوں نے دیکھا سانپ طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، لوگوں نے دیکھا جانور طواف کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں، تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیے، سعودی عرب سے چھپتی ہے کتاب، اٹھا کر دیکھیں تو پچھلی تاریخیں یہ بتاتی ہیں کعبۃ اللہ کے پاس طوفان بھی آئے اور وہاں پر کبھی کبھی طواف کی بھی چھٹی ہو جاتی رہی، مگر غور کرنے والی بات ہے کہ وہ پتھر کو اللہ نے غائب نہیں کر دیا، وہاں سے پتھر بہہ کے کہیں چلا نہیں گیا، وہیں پر قائم ہے پتھر جس پہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہے۔ مولا 4000 سال کے طوفان گزر گئے، ہوائیں آئی، مگر تو نے وہ نشان مٹنے نہ دیے اور وہ پتھر کو سلامت رکھا۔ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیوں سلامت رکھا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر طواف کرنے والے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ، مگر کیسے پڑھ کہ تیرے سامنے کعبۃ اللہ کے درمیان میں، تیرے اور کعبے کے درمیان میں وہ مقام ابراہیم رہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر نماز پڑھ۔ ارے خدا تو یہ کہہ رہا تھا پتھروں سے سر ہٹاؤ، میری بارگاہ میں جھکاؤ، وہی خدا کہہ رہا ہے سب پتھروں سے تم کو ہٹایا، مگر آؤ ایک ایسا پتھر آج بتاتا ہوں کہ اسے سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ ارے اور پتھروں کے سامنے سجدے کرو گے مردود ہوگے، شیطانیت سے جو ہے نا بھرے ہوئے اشخاص جو ہے نا کہلواؤ گے، شیطان کے چیلے کہلاؤ گے، مگر جب تم مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھو گے، یہاں پر بھی تو سجدہ پتھر کے سامنے چھوڑا نا، اللہ کو کر رہے ضرور ہے، مگر تعظیم اور ادب کس کا ہو رہا؟ پتھر کا ہو رہا۔ سوچو اللہ کے یہاں نبی کے قدم پتھر پہ ہو، پتھر کا یہ ادب کرنا ہے اور تو ہم محبوب ہوں گے۔ مولا وہ خلیل کا کتنا ادب کرنا پھر نہیں؟ تعجب خیز اور حیرت انگیز بات یہ ہے 4000 سال میں وہ اسٹیج مٹنے نہ دیا رب ذوالجلال نے جس پہ رسول پاک کی ولادت کو مانگا گیا تھا۔ اسی سے علماء اخذ کرتے ہوئے یہ مسئلہ اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حضور کی میلاد مانگی گئی ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے، تو پتھر کو مٹنے نہ دیا۔ جس جس جگہ پر دنیا میں سرکار کی پیدائش سنائی جاتی ہے وہ جگہ کو اللہ آباد رکھتا ہے، برباد نہیں ہونے دیتا۔ وہ جگہ کو اللہ آباد رکھتا ہے، برباد نہیں ہونے دیتا، اسے مٹنے نہیں دیتا۔ طوفان آ جائیں، بلائیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، وہ اس کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتی۔ کیوں؟ وہ مقام پر میلاد مصطفیٰ پڑھی جا چکی ہے۔ اب میں ایسی شخصیت کا حوالہ دیتا ہوں جن کو سب مانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تبلیغی جماعت کے مولانا ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم الامت۔ اور ان کی لکھی بھی کتاب ہے، یہ کیا نام ہے کتاب کا؟ نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ یہ کتاب رسول پاک کی سیرت پر، مختصر سیرت پر انہوں نے لکھی۔ اب یہ کتاب کا میں بتا رہا ہوں صفحہ، یہ دیکھیے صفحہ نمبر کیا ہے؟ 1 ہے، پہلا پیج۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 2، یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا کہ یہ کتاب کیسے ٹائم پہ لکھی، یہ کتاب لکھنے کا ریزن کیا بنا۔ لوگوں نے کہا مجھ سے خطوط لکھ کر، میرے دوستوں نے، میرے جو ہے نا کیا ہے عزیزوں نے بہت سارے خطوط لکھ کر مجھ سے اصرار کیا۔ کون بولے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کہ مولانا اتنے بڑے بڑے سیرت کے کتابیں پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا، مختصر کوسی تو بھی ایک سرکار کی سیرت پہ کتاب لکھو نا، تاکہ ہم لوگ حضور کی سیرت سے مستفید ہو سکے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے کچھ عمل میں لا سکے، کچھ برتنے میں لا سکیں۔ آپ چھوٹی کتاب تھوڑی مختصر جو ہے نا لکھ کے ہم لوگوں کے لیے فراہم کیجئے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کیا کرے،
یہ کتاب لکھے. تب انہوں بتا رہے جس وقت میں یہ کتاب لکھنا شروع کیا تو یہ کتاب لکھتے وقت ہمارے تھانہ میں چیچک کی طاعون کی وبا چل رہی تھی. جیسے کورونا وائرس چلا دیکھو ابھی حال میں، تو کیسی حالت ہو گئی تھی، مسافہ نہیں کرنا، 3 میٹر جو ہے نا دور رہنا، ہاتھ جو ہے نا ملا ہے تو فوراً جو ہے نا جا کے دھو لینا، اس طریقے سے جو ہے نا جس طریقے سے رول فالو کر رہے تھے ہم، ایسے ہی وہ ٹائم پہ وہ بیماری تھی طاعون چیچک. ایک بندے کو آ گئی بولے تو پورے گھر کو ایک دوسرے سے منتقل ہوتی چلی آتی تھی، لاشوں کے لاشیں بچ جاتے تھے. سمجھ گیا آپ، علاج جو ہے نا کرنا مشکل اور دشوار تھا. بہت کم ہی ایسے بندے ہوتے تھے جو بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے ایسے. تو مولانا بتا رہے ہمارے تھانہ میں، تھانہ سٹی کا نام ہے، وہاں پر یہ وبا چل رہی تھی، لوگ کثرت سے مر رہے تھے. میں نے ایسے ٹائم پہ یہ کتاب لکھنی شروع کی، نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اور اس میں شروع کیا رسول پاک کی میلاد کا ذکر لکھنا. اور وہ بیان کرتے ہیں، میں نے پڑھ رکھا تھا، کئی علماء نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور کی میلاد کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں. میں لکھ رہا تھا، میں نے 1-2 پیج کیا لکھے، دوسرے ہی دن سے لوگوں کے مرنے کی تعداد کم ہونے لگی، ہمارے تھانہ سے طاعون کی وبا ختم ہونے لگی. تو میں نے جب دیکھا کہ لوگ مرنے میں کم ہو گئے تو میں اور لکھنا شروع کر دیا، اور کم ہو گئے، اور لکھنا شروع کر دیا، اور کم ہو گئے. لکھتے 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 آخر میں ہمارے تھانہ سے وبا ہی ختم ہو گئی. میرا سوال یہ ہے، کتاب پورے شہر میں نہیں لکھی جا رہی، کتاب مولانا اشرف علی تھانوی کے حجرے میں لکھی جا رہی. ارے ان کے گھر میں کتاب لکھی جائے، رسول کے میلاد کا ذکر کیا جائے تو وہ ذکر کی برکت پورے شہر کو مل رہی ہے، طاعون کی وبا ختم ہو رہی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں اسپیچ مائک میں کی جائے میلاد رسول کی، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک بلائیں دور کر دی جاتی ہے، مصیبتیں دور کر دی جاتی ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں. سمجھ گیا؟ آگے چلیے کیا ملتا ہے بھائی رسول پاک کی میلاد کرنے پہ؟ آج یہ سوالات کے جوابات چاہیے ہمارے نسل کو، نہیں کیا ملتا ہے؟ جواب سنیے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابراری وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. بخاری شریف، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طویل حدیث روایت ہے بخاری شریف کی. تو وہ حدیث کیا ہے؟ جلد نمبر 5 پر ہے، کتاب النکاح، بخاری شریف کتاب النکاح اس کا چاپٹر ہے، سمجھو. وہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1961 ہے، حدیث نمبر 4813 ہے. کیا بیان کرتے ہیں حضرت عروہ؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ. وہ جو ہے نا کیا کیا، اپنی وہ ثویبہ باندی کو رسول پاک کی ولادت کے ٹائم پہ، حضور کے والدہ کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ بھیجوایا، جا کے رسول پاک کے والدہ کی خدمت کرو اور مجھے آ کے بتاؤ کہ لڑکا ہوا یا لڑکی. ثویبہ گئی، وہ جا کر حضور کے والدہ کی خدمت کی، اس کے بعد وہ لوٹ آئی. کیا سنانے کے لیے؟ یہ سنانے کے لیے کہ مبارک ہو اے ابو لہب، تم چاچا بن گئے، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا، اس نے اپنی اس طرح یہ شہادت کی انگلی دکھا کر ثویبہ سے کہا، اے ثویبہ میں چاچا بن گیا نا، جا تجھے میری غلامی سے آزاد کر دیا. بولا خوشی سے، نبی سمجھ کے نہیں خوشی کرا، چاچا بن گیا بول کے خوشی کرا، بھتیجا آ گیا یہ سوچ کر خوشی کیا، اور اپنی باندی کو بولا جا میری غلامی سے تو آزاد ہے، ایسا آزاد کر دیا. اب کیا ہوا؟ حدیث نمبر سن چکے بخاری کا. اب سنیے، عروہ بیان کرتے ہیں ابو لہب مر گیا، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے. پوچھا کیا ہوا، کیسے ہو ابو لہب؟ اس نے جواب دیا کہ عذابی عذاب ہے، عذابی عذاب ہے، جب سے بچھڑا ہوں تم سے عذاب میں مبتلا ہوں، بڑا سخت عذاب ہے. مگر ایک بات ہے، ثویبہ کو میں نے جو غلامی سے میرے آزاد کیا تھا نا، وہ نیکی کا صلہ مجھے قبر میں دیا جاتا ہے.
میرے یہ انگلی کے درمیان میں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پی کر راحت پاتا ہوں. یہ بولا انہیں. اب بخاری شریف میں اتنی 6 حدیث، ٹھیک ہے نا. وہ خواب دیکھنے والے کون تھے یہ وہ حدیث میں نہیں ہے، اور خواب دیکھنے والے جو ہے اس سے آگے کی حدیث کو بیان بھی نہیں کرے. لیکن شارح بخاری حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے بخاری کی شرح میں فتح الباری شرح البخاری، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145 پر انہوں نے بیان کیا اس حدیث کی شرح میں کہ وہ دیکھنے والے رسول پاک کے چچا عباس تھے، اور انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد 1 سال بعد خواب میں دیکھا. تو انہوں نے پوچھا ابو لہب بڑا جو ہے نا اکڑتے پھرتا تھا، بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتا تھا، دشمنی میں تیری پوری عمر گزر گئی، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ اے بھائی عباس کیا بتاؤں، جب سے بچھڑا ہوں عذاب ہی عذاب ہے، مگر ایک بات ہے، ہر پیر کو میرے خبر سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے، میرے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، پی کر راحت پاتا ہوں. ہر پیر کو یہ ہوتا ہے، ہر پیر کو ہوتا ہے. اب اس کے شروحات میں محدثین بیان کرتے ہیں، جس میں علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں، جس میں جو ہے نا عبد الوہاب نجدی بھی ہے، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہے، جس میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس طریقے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ درجنوں جو ہے نا کیا ہے مفتیان اکرام، درجنوں فقہاء اکرام، درجنوں جو ہے نا محدثین اکرام نے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں دلیل لیتے ہوئے بیان کیا. جو شخص رسول پاک کا کلمہ پڑھے، حضور پر ایمان لائے، اور حضور کو میرا نبی سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے سرکار کی میلاد پر اظہار مسرت کرے، اظہار خوشی کرے، وہ بھی کیسے کرے؟ ذکر کی مجلس سجا لے اللہ کا شکر ادا کرنے، نماز پڑھ لے اللہ کا شکر ادا کرنے، روزہ رکھ لے اللہ کا شکر ادا کرنے، نعتیہ محفل سجا لے اللہ کا شکر ادا کرنے، درود کا دستر سجا لے اللہ کا شکر ادا کرنے، لوگوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، غریبوں میں کھانے بانٹے، رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں، مسرت میں سرکار کی شان اور عظمت امت محمدیہ کو بتائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو. تو اگر یہ اعمال رسول پاک کے میلاد کے عنوان سے ماہ ربیع الاول میں کیے جائیں تو یہ مستحسن ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ایسے مستحسن ہے، ارے ایک باندی کو آزاد کر کے ابو لہب جیسا کافر اپنے عذاب میں تخفیف پاتا ہے، تو رسول پاک کا امتی سوچو کتنی تخفیف پائے گا، کتنا عذاب میں کمی پائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ میں نے بتا دیا میلاد کے عنوان سے ہمیں کیا محافل سجانی چاہیے. آج میلاد منانے کے طریقے بہت سارے لوگوں نے غلط اپنا لیے ہیں، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، ڈسکو نعتیں لگائی جا رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، اور جو ہے نا بائک سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے پر لکھا ہوا ہے. 12 ربیع الاول کے دن تو خوشی سے لگا لے رہا، مگر دوسرے ہی دن دیکھے تو نالیوں کے پاس وہ جھنڈے گرے ہوئے ہیں، میرے آقا کا نام نالیوں کے پاس گرا ہوا ہے. میرے بھائی اگر تعظیم اور ادب نہیں کر سکتے تو پھر جھنڈے ایسے لیو ہی مت جس پر کلمہ طیب لکھا ہوا ہو. ارے وہ صرف کلمہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت کا جز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ لا الہ الا اللہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. یہ جو محمد رسول اللہ ہے قرآن کی آیت کا حصہ ہے. تو اب آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں اگر جھنڈوں پر یہ لکھ کر جہاں بولے وہاں پہ پھینک رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ کی توہین ہو رہی ہے. کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ ادب مصطفیٰ ہے؟ کیا اس سے رسول پاک خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ ایسی حرکتوں سے عذاب الہی کے مستحق ہوں گے. تو ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کرنا چاہیے کیا؟ ادب کے ساتھ باوضو ہو کر عمامہ پہن لیں، کیا عطر لگائیں، سرما لگائیں، اچھا لباس پہنیں، محفل نعت سجا لیں، سرکار کی نعتیں ادب کے ساتھ سنیں. میرے آقا کو خوشی ہوتی تھی حضور کی نعتیں سنائی جائے.
رسول پاک اس اہتمام سے نعت سنتے تھے کہ سرکار اپنے ممبر پہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے خود نیچے بیٹھ کے اپنی نعت سنتے تھے سرکار۔ تو ایسی محفلیں سجاؤ میرے دوست، ایسی محفلیں سجاؤ میرے بھائی۔ تو اللہ کے حبیب نے طریقہ بھی بتایا کہ محفل نعت کیسی ہونی چاہیے۔ کیا اللہ کے حبیب نے بتایا، خود میلاد منا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، دیکھو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں سئل عن صوم الاثنین، رسول پاک سے پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، آقا آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فیہ ولدت، میں اس دن میں پیدا ہوا اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے روزہ رکھ رہا ہوں۔ حضور پاک اپنی میلاد سال میں ایک بار نہیں، ہر پیر کو منائے، ہر پیر کو روزہ رکھ کے منائے۔ تو آپ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی نہیں، سال کے 12 مہینے میلاد کرو میرے دوست، مگر میلاد کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، جس سے ہماری آخرت سنور جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے ہمیں اجر و ثواب مل جائے۔ یہ طریقے ہونے چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا منائی ہے میلاد، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ والوں نے، صوفیاء کرام نے ایسے میلاد منائی ہے۔ ہم جو ہے نا ڈسکو ناطے لگا دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ اب کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اب ہے چنے تو نہیں۔ اب یہ دیکھیے حدیث جو میں نے سنائی مسلم شریف کی تھی، جو حضور نے فرمایا اس دن میں میں پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ جو حدیث فرمائی نا حضور نے، مسلم شریف کتاب الصیام جلد 2 صفحہ نمبر 819 حدیث نمبر 1162 ہے۔ حضرت جو ہے نا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ کسی بھی نعمت کے ملنے پر اس کو سیلیبریٹ کریں، اس سے اللہ نے یا رسول پاک نے منع نہیں فرمایا۔ اب آپ بولیں گے دلیل اس پر؟ دیکھو اب رسول پاک تو 12 ربیع الاول کو آج سے 1400 سال پہلے جب ہی پیدا ہو گئے، اب منانے کی کیا ضرورت میلاد؟ رسول پاک تو وصال بھی کر گئے۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ اور کوئی نبی ہوں، اللہ رب العزت کو یہی محبوب ہے کہ وہ نبی کی اگر موت اور ولادت ایک دن میں جمع ہو گئی تو میلاد مناؤ، وفات نہیں۔ غم نہ کرو، خوشی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل، تو دلیل سن لو، قرآن مجید یہ حدیث پاک کے حوالے سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث پاک کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید المومنین ہے، جمعہ کا دن عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی افضل اور اکمل دن ہے۔ یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا۔ تو وہ جو فرمایا ہے اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ کا دن کیوں عید کا دن ہے؟ کیوں جو ہے نا کیا جمعہ کا دن عید الفطر عید الاضحیٰ سے افضل ہے؟ کیوں ہم جمعہ کے دن غسل کرنا، سرما لگانا، عطر لگانا، مسواک کرنا، کیوں ہم جمعہ کی نماز کے لیے تیز تیز جانا، خطبہ سننا، کیوں ہم یہ سب اسپیشل اہتمام کرنا؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہی جمعہ کے دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی، یہی جمعہ کے دن میں وہ دنیا سے وفات پائے۔ رسول پاک نے یہ وجہ بیان فرمائی اور فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی، اس لیے تم جمعہ کا دن آئے تو مجھ پہ زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ حضور نے بیان کیا۔ اب یہاں پر کیا بات ہمارے گوشے گزار ہونی ہے، وہ یہ کہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کے ولادت کا بھی ہے، جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کے وفات کا بھی ہے، مگر رسول پاک یہ نہیں فرما رہے کہ اس دن میں غم کرو، آنسو بہاؤ، پورے انسانوں کے ابا انتقال کر گئے، نہیں فرمائے۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے؟
جمعہ کا دن آئے عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، غسل کرو، اچھا لباس پہنو، بلکہ اگر 2 ڈریس ہے تو ایک ڈریس جمعہ کے واسطے چ رکھ دو، بول رہے سرکار اسپیشل جمعہ کو جمعہ پہنو. یہ اہتمام یا رسول اللہ کیوں؟ آدم علیہ السلام پورے انسانوں کے ابا پیدا کیے گئے، ان کی تخلیق ہوئی. ارے وفات بھی تو پائے تھے نا یا رسول اللہ، غم نہیں کرنا کیا؟ وفات تیرے لیے نہیں ہے، وہ ان کے خود اپنے آپ کا جشن ہے، کیونکہ وہ وفات پا کے رب سے ملنے کے لیے گئے. جشن انہوں کر لیتے، لیکن آئے کس کے لیے؟ تیرے لیے آئے. تو جشن کر اس دن کو. تو جو دن تیرے لیے ہے وہ دن تو منا، جو دن ان کے لیے ہے انہوں وفات پا کے منائیں گے. تو معلوم یہ ہوا نبی اگر ایک ہی دن میں پیدا بھی ہوئے وفات بھی پائے تو وفات کا دن نہیں منایا جائے گا، میلاد منائی جائے گی. سمجھ رہے آپ؟ خوشی منائی جائے گی. نبی کے میلاد کی خوشی پر غسل کیا جائیں گا، سرما لگایا جائیں گا، عطر لگایا جائیں گا، اچھا لباس پہنا جائیں گا. یہ ہے میلاد. کہاں سے ثابت ہوئی؟ جمعہ کی وہ حدیث پاک سے جو میں نے ابھی سنائی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو اب مجھے بتاؤ، یہ کہا جا رہا ہے سال میں 2 ہی عیدیں ہیں. کہتے کون سی 2 عیدیں ہیں؟ جمعہ کا یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ بولے. تو وہ بندے کو بولنا کیا بولنا معلوم ہے؟ آپ ذرا احادیث کا مطالعہ کرو، علم میں آپ کے کمی ہے بولنا. اسلام میں 2 عیدیں اگر بولیں گے نا تو یہ بدعت ہو جاتا بولنا. یہ بولنا بدعت ہو جاتا. کیوں بولو آپ؟ حدیث کی مخالفت ہے اس میں، اور ایسا بولنے سے جہنم کے مستحق ہو جاتے. کیوں؟ رسول اللہ نے خود بیان فرمایا عید کے دن کتنے 5 ہے. آپ بولو کوسے عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اگر روزہ رکھے تو گناہ ہے الٹا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ تو اللہ کے رسول بتائے 5 دن عید کے. اب جمعہ پکڑ لو، کتنے ہو گئے؟ جمعہ ایک نہیں آتا نا جی، سال میں 52 آتے، 52. تو وہ 5 دن، یہ 52 دن کتنے ہو گئے؟ 57 ڈیز. 57 ڈیز عید کے ہیں ہر سال میں. اور یہ کہا جا رہا سال میں صرف 2 عیدیں ہیں. کہاں سے نکالا با بول کے پوچھنا اس کو. یہ نئے فتوے کہاں سے تو بھی لا رہا؟ تو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. حدیث کا حوالہ تو ہم سے سن. قرآن مجید اور احادیث سے تو 57 عیدیں ثابت ہے. اور ایک عید بتا تو ابھی چلو آگے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتی بعدد کل معلوم لک. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے پاس ایک یہودی آدمی آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کیا کہا؟ اس نے آ کر مجھ سے کہا اے عمر، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے نبی کی کتاب میں اتر جاتی تھی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے تھے. بولا انہیں کیا بولا؟ انہیں ہم اس دن کو عید کا دن مناتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے آیت کون سی ہے وہ؟ تو انہیں بتایا الیوم اکملت لکم دینکم. کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ پوری آیت سنا کے بولا انہیں یہ آیت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے تو یہ بول رہا یہ آیت نازل ہوئی سو دن کو تو عید مناتا تھا اگر تمہارے نبی کی کتاب میں اترتی، مگر سن یہ آیت جس دن اللہ نے نازل کی نا آلریڈی 2 عیدیں جمع تھی. بولے اس دن میں 2 عیدیں تھی. تو انہیں بولا 2 عیدیں کون سی تھی؟ ایک تو جمعہ کا دن تھا، دوسرا یوم عرفہ تھا. اب تک ہم 57 عیدیں کوٹ کرے. اب عمر فاروق ایک اور عید بتا رہے 9 ذی الحجہ یہ عید کا دن ہے، یوم عرفہ عید کا دن ہے. حدیث نمبر سنو، بخاری شریف کتاب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 45 ہے. فاروق اعظم فرما رہے نہیں جن کے رستے پہ شیطان قدم نہیں رکھتا انہوں بول رہے 9 ذی الحجہ عید کا دن ہے. اب نہیں مانے تو سمجھ جانا شیطان کس کے اندر گھس سکتا؟ ہمارے لوگوں میں گھس سکتا، مگر فاروق اعظم کے رستے پہ قدم نہیں رکھتا. انہوں فرما رہے 9 ذی الحجہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اب کتنے ہو گئے جی سال میں عیدہ؟ حدیثوں کے حوالوں سے بتا رہا ہوں 58 عیدہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 58. ابھی چلو اللہ سے پوچھتے مولا اور کوئی تو بھی دن ہے کیا عید کا؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا
وہ بھی سن لو. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا, اے ہمارے رب, تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے. میرے امتی مجھ سے کہہ رہے ہیں, میرے کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حواری بولتے ہیں ان کو, جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, ان کو کیا بولتے ہیں, حواری. ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کیا بولتے ہیں, صحابی. تو وہاں پہ حواری بولتے, صحابہ سمجھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے. انہوں عرض کیے, اے اللہ کے نبی, جنت میں جا کے تو دسترخوان وہاں پہ بیٹھیں گے, ڈشز وہاں کے کھائیں گے, مگر آپ اللہ سے دعا کر کے ذرا تھوڑا ٹیسٹ کراؤ نا بولے, جنت کے دسترخوان سے تھوڑا کچھ تو بھی ہمارے کو کھلاؤ بولے. یہ درخواست رکھے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے, کیا تم لوگوں کو یقین نہیں ہے جنت جو ہے نا کیا ہے, پکا ہے یا نہیں ہے, بلکہ ڈاؤٹ فل ہے کیا تم لوگ؟ انہوں عرض کیے, نہیں اللہ کے نبی, ہم لوگوں کو یقین ہے بول کے تو ایمان لائے, مگر ہماری خواہش ہے آپ نبی جو ہے نا اللہ کتنے جلیل القدر ہمارے درمیان میں موجود ہے, تو فائدہ اٹھا لینا نا بول کے ہم عرض کر رہے, ہماری خواہش ہے آپ پوری کر دے سکتے, اللہ سے دعا کرو. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے, کیا دعا کرے, اے ہمارے رب, تو اپنی جانب سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے, آسمان سے دسترخوان اتار دے, اس میں جنت کے ڈشز ہوں, ایسا آسمان سے دسترخوان اتار کر ہمیں کھانے کا موقع دے, اور وہ دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. ہائے ہائے, ارے نبی نہیں آ رہا اس دن, نبی کی ولادت نہیں ہو رہی, آسمان سے دسترخوان اتر رہا, اور عیسیٰ روح اللہ بول رہے, مولا یہ دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. خالی ہمارے لیے آج ہی عید نہ کو رکھ, بلکہ یہ عید کو ہمارے نسلوں کے لیے بھی عید بنا دے بولے. تو وہ کون سا دن تھا جس دن وہ دسترخوان اترا؟ وہ تھا اتوار کا دن. سنڈے منا رہے نہیں منا رہے, پورے دنیا میں ہالیڈے دیا جا رہا, پوری دنیا سنڈے کو چھٹی منا رہی, کاروبار بند کیے جا رہے, اسکولز بند کیے جا رہے, کالجز بند کیے جا رہے. ارے کس بات کا جشن ہے یہ, کس بات کی خوشی ہے؟ اتوار کو گھومنے پھرنے جا رہے, چکن 65 کھا رہے, ہوٹلوں میں بریانیاں کھا رہے, مندیاں کھا رہے. ارے کس بات کی خوشی ہے؟ بولے عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی تھی, مولا جنت سے دسترخوان اتار دے. اتر گیا وہ دن, ان کے لیے بھی عید کا تھا, ہمارے لیے بھی عید کا دن بن گیا. میں نے قرآن دلیل کے طور پر سنا دی, آیت نمبر اور پارہ نمبر بھی بتا دیا. اب جا کے گھر میں 1000 بار پڑھو. سوچو مولانا عارف صاحب جھوٹ تو نہیں بولے بول کے چیک کرو. ویڈیوگرافی چل رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, گھر میں پھر ویڈیو دیکھ لے کے آپ جو ہے نا چیک کر لے سکتے ہو. آیت نمبر 100 بار پڑھو. بولو میں ایسا عالم نہیں ہوں جو آپ کو پڑھنے سے روکے. میں کہتا ہوں جائیے قرآن کھول کے دیکھیے, حوالے برابر ہے یا نہیں ہے, احادیث جو سنا رہا ہوں برابر ہے یا نہیں ہے, دیکھیے, تحقیق کیجئے. آپ تحقیق کریں گے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. ارے میلاد میری بعد میں آ رہی, رسول پاک کی تو صدیوں سے چل رہی ہے, کائنات کی ابتدا سے چل رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ دسترخوان نازل ہوا تو وہ عید کا دن بن سکتا ہے. تو ذرا سوچئے, رسول پاک جس دن دنیا میں آئے وہ دن عید کا دن نہیں بن سکتا؟ ارے آدم صفی اللہ کی تخلیق ہوئی, وہ دن عید المومنین بن سکتا ہے. میرے آقا کی ولادت ہوئی سو دن عید کا دن نہیں بن سکتا کیا؟ بن سکتا نا جی. جب ہم اپنے بچے کی شادی کرتے, عقد ولیمہ دوست تھے نا جی, دعوتیں دوست دیے تھے اللہ کے رسول, عقد ولیمہ. مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, 2 دعوتوں کے صدقے میں اور ایکسٹرا دعوتاں کرے. جمعگی بھی کرتے, سانچک بھی کرتے, منجا بھی کہتے, پہلے بھی دعوت بعد میں بھی دعوت. پہلی جمعگی الگ, آخری جمعگی الگ. پھر وہ رشتہ داراں دیتے سو جمعگیاں گھروں پہ وہ الگ, توالوں پہ توالاں اوڑھ لیتے چلے جا رہا, ڈریسوں پہ ڈریساں پہنتے چلے جا رہا. پوچھو کون سے صحابی کرے تھے, وہاں یاد نہیں آ رہا. مولانا بھی پہن لے رہے ہو, جا کے شادی کرتے چونوں بھی ٹھنڈے ہو جا رہے. بیگم بولے چلو خاموش بیٹھو پہن لو بول کے بولے تو پہن لے رہے ہو بھی. تب یہ مولانا کے پاس بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سے صحابی رسول بولے؟ کب اللہ کے رسول فرمائے جمعگی کرو, منجا کرو, یہ دعوت کھاؤ بول کے؟ نہیں فرمایا نا. یہاں تو یاد نہیں آیا.
اب میرے کو یہ بتاؤ یہ کھلانا جائز یا نہیں ہے؟ کسی بھی مولانا سے پوچھ لو حلال ہے بولتے انہوں، کوئی بھی مولانا اس کو حرام نہیں بولتے۔ دعوت کا نام آپ کیا بھی رکھ لو جی، کھانا کھلانا پانی پلانا باعث اجر و ثواب ہے۔ چاہے آپ اغد بول کے کھلاؤ، ولیمہ بول کے کھلاؤ، منجا بول کے کھلاؤ، سانچک بول کے کھلاؤ، جمعگی بول کے کھلاؤ، چلا بول کے کھلاؤ، چھٹی بول کے کھلاؤ، عقیقہ بول کے کھلاؤ، یا پھر کیا کرو برتھ ڈے بول کے کھلاؤ، نہیں برسی بول کے کھلاؤ کے عرس بول کے کھلاؤ، کسی بھی عنوان سے کھلاؤ، نام ہزار چینج ہوتے رہیں گے، مگر رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا، پانی پلانا اسلام کی بہترین نیکیاں ہیں۔ بولے سرکار یہ اسلام میں بیسٹ نیکیاں ہیں، اعلیٰ نیکیاں ہیں۔ فرمائے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانا پلانا۔ اب دیکھو سنیاں سب سے زیادہ کھانا کھلاتے، کتنے نام کے دعوت ہیں ذرا دیکھو آپ، اب کھنگالو اب دنیا میں کون زیادہ کھانا کھلا رہے، کون زیادہ پانی پلا رہے، چیک کرے تو سنیات نکلتے، پھر ان پہ فتوے لگ رہے، یہ کہاں سے نکالے وہ کہاں سے نکالے۔ ارے بھائی تیرے بچے کا چلا کرا، چھٹی کرا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولا تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے نہیں دیکھا، مگر یہاں پہ یاد آ جا رہا اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سب دعوتیں بھی جائز ہے، وہ سیلیبریٹ کر لیتے رہو آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسکول کا جو ہے نا اناگریشن جس دن ہوا، اوپننگ جس دن ہوئی، اس دن کو ہر سال منا رہے کہ نہیں؟ دیش آزاد ہوا ہر سال منا رہے کہ نہیں؟ ارے آزاد تو کب کی ہو گیا، اب ہو رہا کیا جی، مگر منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ منا رہے۔ یہ سارے جھنڈے لگائے جا رہے، سارے لائٹنگاں لگائے جا رہے، یہ جشن کئی کو اغد کی دعوت میں گھر کو بھی لائٹنگاں لگا رہا، فنکشن ہال کو بھی لائٹنگاں لگا رہا، فنکشن ہال بک کر لے رہا کئی کو۔ اس کو پوچھو تو انہیں بولتا مباح ہے بھائی، جائز ہے، میری خوشی ہے میں کر لے رہا ہوں۔ ایسی جیسا یہاں خوشی دکھی نا، اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کوئی مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ارے اپنی پیدائش کی خوشی پہ نہیں سجا لیا گھر کو، رسول پاک کی میلاد ہوئی تو نہیں سجایا، تو پھر اپنے سے بڑھ کے سرکار سے محبت کہاں ہوئی جی؟ بچہ پیدا ہوا تو لڈوآں بانٹا، سرکار پیدا ہوئے تو کئی کو بانٹنا بول کے پوچھ رہا، تو یہ محبت ہوئی کیا؟ نہیں۔ اپنے بچے سے بڑھ کے محبت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ بیٹے کے ولیمے میں فنکشن ہال بک کر کے الگ الگ طریقے کے ڈشز بنایا، 4 میٹھے کہتے، پلیٹر کہتے، سلیٹر کہتے، کیا کیا کہتے، مگر یہ سب کھلانے کے بعد نہیں سوچا اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے، کتنے غریب بچیوں کے شادیاں ہو جاتے۔ کب یاد آ رہی ہے غریب بچی؟ میلاد النبی پہ یاد آ جا رہی، سمجھ رہے آپ؟ نبی کی ولادت کے ٹائم پہ یاد آ رہی۔ تو یہ کہا جائیں گا جس طرح خود کے بیٹے کی شادی ہو رہی تو یہ کہتا ہے سال کے 12 مہینے خیرات کروں گا، سال کے 12 مہینے صدقے دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، سب کچھ کروں گا، مگر شادی ایک بار ہوتی نا مولانا، ذرا اچھا خوشی کے ساتھ مناؤں گا۔ ایسی سال میں ایک بار میلاد کر رہا، 12 ربیع الاول سال میں ایک مرتبہ آ رہا، تو وہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم میلاد کی خوشی کر لے کے اپنے نصیب کو جگا لے۔ یہی بات اہل سنت کے علماء بیان کر رہے۔ اب سوال یہ کیا یہ فرض ہے؟ نہیں کرا تو جہنمی ہو جاتا؟ کہ ہم یہ نہیں بول رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی بندہ یہ میلاد نہیں کرا تو انہیں گنہگار ہو جاتا یا جہنمی ہو جاتا، نہیں بول رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کرنا نفل ہے۔ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اگر آپ کریں گے ثواب ہے، اجر ہے، فضیلت ہے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے آپ سے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے بندے نہیں کر رہے، تو کیا ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ان کے اوپر؟ نہیں لگا رہے میرے بھائی، اس وجہ سے کفر کا فتویٰ کسی پہ بھی نہیں لگا رہے۔ مرضی ہے وہ بندے کی، نہیں کرنا چاہ رہا مت کر رہے بھائی، ہم کو خوشی ہے مگر ہم کو روک مت، تو نہیں کرنا چاہ رہا نکو کر لے۔ اب کہتے ایسے میں اغد کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، بولے بچی کو ایک ہی جوڑے پہ لا لیتا ہوں، لا لے بھائی، مگر اب کوئی بندہ ایسا ہے انہیں نہیں بولے میں دلہن والوں کی بھی دعوت کھاتا ہوں، بولے تو کیا حرام ہے؟ نہیں ہے حرام، بالکل جائز ہے۔ تو جب وہاں پہ آپ اختیار دے رہے، کرنے والا کر لے رہا، نہیں کرنے والا نہیں کر لے رہا، یہاں پہ بھی ایسی اختیار ہے میرے بھائی۔ یہاں پہ کرنے والا کرا تو اجر و ثواب ہے، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے اصل جو میلاد ہے رسول پاک کی، یہ جو میلاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کس طرح ہوئی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے والدہ ماجدہ بیان کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک. حضرت ارباز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں رسول پاک نے بیان کیا کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور کی ولادت کے وقت یہ دیکھا کہ نور نکلا ہے سرکار کے ساتھ. کیا نکلا ہے؟ نور نکلا ہے. اور پھر رسول پاک ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں, یعنی کٹی ہوئی ناف کے ساتھ پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, اس طرح تولد ہوئے. حضور پاک کی ولادت ہوئی تو بدبو نہیں تھی, خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا. رسول پاک کی ولادت ہوئی تو وہاں پر بلڈ نہیں نکلا, نور نکلا سرکار کے ساتھ. اب فرماتی ہے رسول پاک کی والدہ کہ اس کی وجہ سے, وہ نور نکلنے کی وجہ سے گھر پورا روشن ہو گیا. وہ نور کی کیفیت یہ تھی, اب بولو یہ مسجد کے اندر پوری روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. پوری مسجد کے اندر کا حصہ روشن ہے, مگر یہ روشنی کیا دیواروں سے پار کا نظارہ ہمیں دکھا سکتی ہے؟ نہیں دکھا سکتی. قربان جاؤ رسول پاک کے والدہ پر. وہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو جو نور نکلا نا وہ ہمارے آنکھوں سے ٹکرایا تو آنکھوں کی بینائی, بصارت و بصیرت کھل گئی. ارے دیواریں ویسی تھی, توڑی نہیں گئی, مگر یہ نور کی وجہ سے ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر محلات بصرہ کے دیکھ لیے, محلات ملک شام کے دیکھ لیے, محلات مسجد اقصی فلسطین اور جو ہے نا بیت المقدس کے محلات دیکھ لیے. یہ جو حدیث سنائی, یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی, جلد 4 صفحہ نمبر 127 اور حدیث نمبر 17190 ہے. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کس طرح ہوئی. سیدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی والدہ آمنہ بنت وہب, رسول پاک کے نانا جان کا نام وہب ہے, ان کی صاحبزادی آمنہ رضی اللہ عنہ, حضور کی امی جان. یہ امی جان نے رسول پاک کی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حمل میں تشریف لائے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا. 9 مہینے تک حضور پیٹ میں رہے مگر مجھے کبھی کوئی تھکان نہیں ہوتی تھی, میں ہمیشہ فریش رہتی تھی, ہر کام تیزی اور پھرتی کے ساتھ کرتی تھی. اور رسول پاک کی جب ولادت ہوئی تو مغرب سے مشرق تک ساری زمین حضور کے نور سے روشن کر دی گئی. یہ جو حدیث سنائی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر یہ حدیث پاک ہے. اس کے بعد حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول پاک کی ولادت ہونے سے پہلے ہی ان کے خواب میں یہ بشارت دی گئی تم نبی کی امی بننے والی ہو. اب جو ہستی آنے والی ہے تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والی ہے, جو ہستی, ان کا نام پیدا ہونے کے بعد محمد رکھنا. رسول پاک کے ولادت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا, حضور آئے تو حضور کا نام محمد رکھا گیا, اور حضور کے بعد کائنات میں محمد نام کے آنے لگ گئے. آج ساری دنیا کا محاسبہ کرو, ساری دنیا کا جائزہ لو اور یہ چیک کرو کہ پوری دنیا میں وہ کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ اپنے بچوں کا رکھا جاتا ہے. جواب ملے گا محمد نام ایسا ہے ساری دنیا میں جو کثرت کے ساتھ اپنے بچوں کا رکھا جاتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حدیث جو سنائی کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھنا, یہ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے نقل کیا, جلد 1 صفحہ 98 حدیث نمبر 104 ہے. یہ کیا حدیث نمبر 104 ہے. اب ان احادیث شریفہ کی روح سے ہم نے سماعت کر لیا کہ رسول پاک کی ولادت ایسی ہوئی. اب دیکھو اپنی ولادت کو اور جائزہ لو, رسول پاک کیسا آئے, ہم کیسا آ رہے. ارے وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں,
ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے میں دونوں تو ایک ہی ہیں۔ اے اللہ، ہم پیدا ہوئے تو نور نہیں نکلا، بلڈ نکلا۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے جسموں سے بدبو تھی، ہمارے جسموں پہ بلڈ لگا ہوا تھا، تعفن کی وجہ سے ناک بند کر لے رہے تھے لوگ، ہم کو نہلانا پڑا، مگر تیرا محبوب پیدا ہو رہا ہے ایسا پاک اور منزہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے جسم سے کوئی نجاست نہیں نظر آتی، اس کے جسم پر کوئی گندگی نظر نہیں آتا، کوئی بلڈ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ ناف ایسی ہے جیسی ہم لوگوں کی ناف رہتی۔ پیدا ہوئے جب کوئی بچے کی ویسی رہتی کیا؟ نہیں رہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول پاک کی حضور کے والدہ کے پیٹ میں غذا کچھ اور تھی۔ کیا ہوتا معلوم ہے؟ ماں کے پیٹ میں ماں کا حیض کا جو خون رہتا نا، جب سے انہیں حاملہ ہوتی پیٹ میں ہی رکا ہوا رہتا ہو، 9 مہینے تک بلیڈنگ نہیں ہوتی، ہر مہینہ منتھلی جو ہونے کی ہے نہیں ہوتی، وہ نہیں ہو کے وہ رکے بھی رہتی پیٹ میں، اور اس کو رکا کے اللہ اس کے 3 حصے کرتا ہر ماں کے جسم میں۔ ایک حصہ کیا کرتا؟ ماں کی آنتڑی بچے کے ناف سے جوڑ کے وہ بلڈ بچے کے ناف سے پیٹ میں داخل کرتا اللہ تعالیٰ، اس سے بچے کی غذا ہوتی اور انہیں ہیلتھی بننا شروع ہوتا۔ تو جو خون ناجائز تھا، ناپاک تھا، ماں کے جسم سے خارج کیا جانے والا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے بچے کو 9 مہینے تک غذا فراہم کی۔ وہی حیض کا خون وہ ناف سے ہوتے ہوئے بمبی میں جاتا، وہاں سے پورے جسم میں پھیلتا، وہ بچہ صحت مند ہوتا وہ بلڈ کی وجہ سے۔ تو 9 مہینے تک بچے کی غذا کیا ہے؟ حیض کا ناپاک خون۔ ہم سب کے لیے یہ ہے۔ دوسرا حصہ اللہ وہی بلڈ کا کیا کرتا؟ ماں کے چھاتیوں میں چڑھا کے اس کو دودھ بناتا۔ تیسرا حصہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بچے کے ساتھ وہ بلڈ نفاس کی صورت میں نکلتا۔ تو وہ حیض کا خون ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک جو اللہ نے روکا تھا، وہ ناپاک خون کے 3 حصے کر کے اللہ ایک بچے کو ناف سے داخل کرتا، ایک چھاتیوں میں چڑھا کے دودھ بناتا، اور ایک نفاس کی صورت میں بچہ پیدا ہوا جب خارج ہوتا۔ تو ہم جب پیدا ہوئے ہمارے ساتھ نفاس کی گندگی نکلی، بلڈ نکلا، بدبودار خون نکلا، ہم نہائے ہوئے نہیں آئے، نہلانا پڑا، ہم ننگے آئے، کپڑے پہنانا پڑا، ہمارے آنکھوں میں سرما لگا ہوا نہیں تھا، لگانا پڑا، ہم لوگ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اس طرح آئے کہ ہمارے ساتھ کوئی روشنی نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ ہم نارمل انسان ہے، مگر محمد مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں خدا دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے میرا محبوب کوئی اور بندہ ہے، تم کوئی اور بندے ہو، تم عام انسان ہو، یہ خاص انسان ہے، ساری انسانیت کا مقام و مرتبہ اس کے قدموں میں جمع ہے، اور یہ ساری انسانیت کا سلطان و بادشاہ ہے۔ یہ آئے گا تو قانون بدل دوں گا۔ تم آئے تھے تو ماں کے پیٹ کا ناپاک حیض کا خون تمہاری غذا تھا، مگر میرا مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں تھا، تو دیکھ لو وہ پیدا ہو رہا ہے تو ناف آلریڈی پہلے سے کٹی ہوئی ہے۔ کا مطلب کیا؟ حیض کے خون سے میں نے میرے محبوب کو غذا نہیں دی، میرے محبوب کی ماں کے پیٹ میں غذا نور تھا۔ کیا ہے؟ وہاں پر میرے محبوب کی غذا خوشبو تھی، بدبو نہیں تھی۔ جب میرا محبوب تولد ہوا، تولد ہوتے ہی دنیا نے نظارہ دیکھا، حضور کے ساتھ بلڈ نہیں نور نکل رہا ہے۔ کیسا نور ہے وہ؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے ٹکرا جائے تو روشنی میں اضافہ کر دے۔ ارے وہ پیدا ہونے سے پہلے، وہ نور نظر سے ٹکرانے سے پہلے، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دیوار کے آر پار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرا مصطفیٰ کیا آ گیا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مختار اللہ کے حبیب کیا آ گئے، ان کے ساتھ جو نور آیا نسبت کی وجہ سے لوگوں کے آنکھوں کو مستفید کر دیا، فیضیاب کر دیا۔ وہ ٹکرایا آنکھوں سے لوگوں کے، تو دیواروں کے پرے دیکھنے لگ گئے۔ مکے میں رہ کر ملک شام کو دیکھ رہے ہیں، مکے میں رہ کر بصرہ کے محلات دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے۔ خدا یہ دکھانا چاہتا تھا ہر بندہ محتاج بن کر پیدا ہوا ہے، فقیر بن کر پیدا ہوا ہے، لوگوں کا محتاج ہے، مگر میرے مصطفیٰ کو میں نے لوگوں کا محتاج بنا کر نہیں، سب کو خیرات دینے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔
ہائے ہائے جب رسول پاک کی ولادت ہو گئی، آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب ماں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا. کیا مطلب؟ ابھی بھی دودھ نہیں آ رہا کا؟ تو اللہ نے ان کا حیض مبارک جو روکا نا، اس کے یہ 3 حصے فرمائے تھے نہیں. دودھ بھی نہیں بنایا، بلڈ بھی ظاہر نہیں کیا، نفاس بھی نہیں آیا، نور ہی نور آیا. اس لیے والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پھرتی تھی جسم میں، بجلیاں دوڑتی تھی، کرنٹ دوڑتا تھا جسم کے اندر، عجیب قسم کی طاقت محسوس کرتی تھی، مگر دودھ نہیں آیا. اب کیا ہوا؟ عرب کا ماحول تھا، کیا تھا کہ اپنے بچوں کو خوشنما ماحول میں، اچھی آکسیجن کے علاقے میں، کیا پہاڑی علاقے میں، وہاں پر بھیجے تو بچے صحت مند ہیلتی ہوتے، بلکہ دادا جان حضور کے عبد المطلب کیا کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندوبست فرمانا چاہے. کوئی دائی کا کہ کوئی دودھ پلانے والی آئے اور جو ہے نا کچھ فیس لے لے، کچھ تو بھی لے لے، رسول پاک کو لے جا کر اپنے پاس رکھے 4-5 سال کے ہونے تک، پھر لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر چھوڑ دے. تو 4-5 سال کا جو وقت ہے وہ لے کر جانے والی ہے، وہ دائی حلیمہ تھی. سب عورتیں جا رہی تھی مکے سے، جو ہے نا بچوں کو لے آؤں گی اور دودھ پلانے کے لیے لاؤں گی تو مال و دولت حاصل ہوگی، میری غریبی دور ہوگی. ہر خاتون اس ضمن میں نکل پڑی. تو یہ بھی یہ سوچ کر نکلی، بکریوں کے تھنوں میں میرے پاس دودھ ختم ہو گیا، اونٹنیاں لاغر ہو گئی، گھر میں غریبی کا مسئلہ ہے، شوہر بھی کچھ جا کے کام ڈھونڈ رہے، مل رہا نہیں، اب لہذا غریبی ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، میرا بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے بھی چھاتیوں میں دودھ چاہیے، غذائی فراہم نہیں ہے میرے لیے، اب کیسا کروں؟ سوچی کوئی مالدار کا بچہ مل گا تو کچھ تو بھی دولت آئی تو کچھ تو بھی گھر کے حالات سدھرتے. یہ سوچ کر لاغر کمزور اونٹنی پر سلو وہ جو ہے نا مکہ مکرمہ کو پہنچی. سب عورتیں پہلے پہنچ گئی تھی، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے ان کو مل گئے تھے. دائی حلیمہ پہنچی لیٹ، کیونکہ سواری تھی کمزور. اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور حضور کے دادا عبد المطلب نے دیکھا ایک دائی ہے کھڑی ہوئی، ان کو بلایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا دائی حلیمہ ہے. کس ضمن میں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بچہ اگر مل جائے تو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی، یہ نوکری کر لینے کے لیے آئی تھی. تو وہ بولے ہمارا بچہ ہے، اگر چاہو تو اسے لے جا سکتی ہو، دودھ پلاؤ، اس کا جو کچھ بھی معاوضہ ہو گیا ہم ہماری طرف سے دیں گے. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی لے لیا. جیسے ہی انہوں نے حضور کو گود میں اٹھایا، کیا اٹھانا تھا سرکار کو اپنے گود میں، ان کے جسم میں انہیں پھرتی نظر آئی، ان کے جسم میں عجیب قسم کی طاقت انہیں محسوس ہوئی. ایسا لگ گیا کہ کائنات کی طاقت سمٹ کے ان کے 2 دستے مبارک میں آ گئی ہے. وہ خوش ہو گئی، یہ بچہ تو بڑی برکتوں والا نظر آ رہا ہے. خوشی خوشی کیا کی، وہ اونٹنی پر سوار ہوئی. جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوئی، اونٹنی میں پھرتی آ گئی. ارے وہ کمزور اونٹنی جو سارے دائیوں کو اپنے سے آگے پہنچا رہی تھی، اب وہی اونٹنی ہے. سرکار کیا گود میں دائی حلیمہ کے سوار ہو گئے، ایسی تیز دوڑ رہی ہے خوشی کے مارے، وہ ساری دائیاں پیچھے رہ گئی، یہ سب سے پہلے مکان پہ پہنچ گئی. یہ میرے آقا کی برکتوں کا عالم ہے. بتاؤ کائنات میں ایسا دوسرا بچہ ہے؟ نہیں ہے. رسول پاک پہنچے کہاں؟ دائی حلیمہ کے گھر. جیسے ہی وہ اپنے گھر میں لے کے داخل ہوئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، دودھ ٹپک رہا ہے تھنوں سے. وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، ارے یہ بچے کو لانے گئی، مال تو کم ملا مگر ایسی برکت والا ہے تو مجھے کمی کیا ہے؟ بولے اب تو یہ بچے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. بولے یہ بچے کا تو جان سے زیادہ خیال کرنا ہے. اپنے بچے سے زیادہ ان کا خیال کرتی رسول پاک کا. کیسا خیال کرتی؟ کبھی کبھی تو کیا کرتی، اپنی ایک چھاتی انہوں نے خاص کر رکھی تھی رسول پاک کے لیے، ایک چھاتی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے. مگر کبھی کبھی ان کو جو ہے نا کیا ہے، فرتے محبت امڑ آتا رسول پاک کے لیے، محبت کا سیلاب امڑ آتا اندر سے رسول پاک کے لیے. تو ادھر دودھ پلا لینے کے بعد ادھر کی بھی چھاتی حضور کے لیے دے دیتی، اپنے بچے کا خیال نہ کرتی. تو رسول پاک کو دیکھیے آپ، سرکار اپنا منہ انور موڑ لیتے تھے. بچپن ہی سے حضور اپنے دودھ والے بھائی کا اتنا خیال کر رہے، مجھے ہی 2 تھنوں کا دودھ پلا دو گی تو یہ اپنے میرے بھائی کے لیے باقی کیا بچے گا؟
تو رسول پاک ایک تھن کا تو دودھ پیتے تھے مگر دوسرے تھن کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. یہ معاملہ تھا. حضور کے پسینے مبارکہ میں خوشبو تھی. رسول پاک کے دو کاندھے مبارکہ کے بیچ میں گوشت سے لکھا ہوا تھا سیب کی شکل میں خاتم النبیین، گوشت سے اٹھ کر لکھا ہوا تھا. سرکار بچپن ہی سے جب چلتے تو آسمان پورا صاف شفاف ہونے کے باوجود اچانک ابر کا ٹکڑا کے سرکار پہ سایہ کرنے لگتا. رسول پاک کا بچپن ہی سے یہ معجزہ تھا کہ اگر سرکار سے اونچا شخص، اونچے قد والا شخص حضور کے بازو میں آ کے ٹھہرتا نا، آٹومیٹک سرکار کی ہائٹ بلند ہو جاتی تھی. حضور اس سے اونچے نظر آتے تھے. مگر نارمل طور پہ سرکار کو دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میڈیم قد کے نظر آتے تھے. یہ جلوہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شان تھی، یہ عظمت تھی. رسول پاک کے بارے میں دائی حلیمہ بیان کرتی ہے، کبھی کبھی چراغ جلانے کے لیے میرے پاس تیل میسر نہیں رہتا تھا مگر محمد مصطفیٰ میرے گود میں مسکراتے تو دیواریں میرے گھر کی اتنی چمک اٹھتی گویا یوں لگتا کہ آسمان سے ستارہ گھر میں اتر آیا ہے. آسمان سے ستارہ گھر میں اتر آیا ہے. تو اب آپ سمجھے میلاد کیوں سنائی جاتی ہے؟ اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ ہماری نسلوں کو فرق معلوم ہو. تو بھی پیدا ہوا، وہ بھی پیدا ہوئے، پیدا ہونے میں تو سیم ہے مگر پیدائش دونوں کی الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. تیرے لیے قانون قدرت اور ہے، محمد رسول اللہ کے لیے قانون قدرت اور ہے. نہ پہنچے تھے، نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک. وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے. وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے. آخری بات عرض کر دیتا ہوں. بولے 12 ربیع الاول کچھ کیوں میلاد منا رہے؟ میلاد منانے میں تو اختلاف ہے نا. نو کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو رسول پاک کی میلاد ہوئی، کوئی کہتا ہے 8 کو بھی، کوئی کہتا ہے 17 کو بھی، کوئی کہتا ہے 18 کو بھی، کوئی کہتا ہے 22 کو بھی. ربیع الاول کا مہینہ تو ہے حضور کی ولادت کا مگر ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. رسول پاک کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو بھی. تو کیا کرو 9 ربیع الاول کو میلاد منا لو. 12 کچھ کئی کو منا رہے. تو یہ جو ہے نا نبی کی میلاد سے نفرت کی علامت ہے. میں ایسا کیوں بولا؟ ایسا اس لیے بولا انہیں خود پڑھا نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے اعتراض کر رہا. اب حوالہ سنو. 12 کو ہم ولادت کیوں مناتے؟ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. ہم 12 کو میلاد النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کے دن ہوئی. کب ہوئی رسول پاک کی ولادت باسعادت؟ 12 ربیع الاول کے دن ہوئی. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی. تو دیکھو حضرت محمد بن اسحاق یہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل کے سال پیدا ہوئے. وہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہاتھیوں کے لشکر کا، ابرہہ بادشاہ جو کعبے پر حملہ کرنے آیا تھا وہ ہلاک ہو گیا نا، وہ اس کے ہلاک ہونے والے سال میں رسول پاک کی ولادت ہوئی. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا. اور دن کون سا تھا؟ پیر کا. تاریخ کیا تھی؟ 12. یہ جو حدیث ہے مستدرک حاکم میں ہے، حدیث صحیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659، حدیث نمبر 4182. حوالہ سن لیا. اب سنو، یہ تو حوالہ صحیح حدیث کا دیا ہوں میں. 12 ربیع الاول کو سرکار پیدا ہوئے مگر ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے صحیح حدیث کہ جس میں یہ ہو کہ رسول پاک وفات پائے تو 12 ربیع الاول تاریخ تھی. تو برخوردار تو نے ہم سے پوچھا ولادت بھی 12 کو ہے، وفات بھی 12 کو ہے، وفات کیوں نہیں کر رہے، میلاد کیوں کر رہے؟ ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہے ولادت تو 12 ربیع الاول کو ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر وفات 12 ربیع الاول کو ہے، یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں
وفات نہیں کرتے. 2 ریزن ہو گئے. ابھی دیکھیے میلاد کے دن اگر چلو وفات ہے مان لیں, اور ہم یہ مانتے, اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم حدیثوں کے کتابوں کے چکر میں نہیں پڑتے, یہ تو حوالے سب آپ کو بتایا. ہم کلمے کو دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ کلمے کو. ابھی آپ بھی دیکھو ذرا غور سے, لا الہ الا اللہ, یہ جو میں پڑھا, اب اس کے اندر حروف گنو کتنے ہیں؟ 12 ہے. لام الف 2 ہو گئے, الہ میں 3 ہے, 2 اور 3 5 ہو گئے, اللہ میں 3 ہے, 5 اور 3 8 ہو گئے, اور اللہ میں 4 حروف ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 12. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینے آئے, لا الہ الا اللہ کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے تشریف لائے, لوگوں کو شرک سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے, لوگوں کو یہ درس دینے آئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. یہی ہے نا؟ تو 12 حروف ہے لا الہ الا اللہ میں. حضور آئے تو 12 ربیع الاول تھا, آئے بھی 12 کو, جو کلمہ لائے اس میں بھی 12 حروف ہے لا الہ الا اللہ میں. اب پڑھیے محمد رسول اللہ, محمد میں 4 حروف, رسول میں 4 حروف, کتنے ہو گئے؟ 8. پھر اللہ میں 4 حروف, کتنے ہو گئے؟ 12. محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے. آئے بھی تو 12 تھی, گئے بھی تو 12 ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے یہاں صوفیہ اکرام کے یہاں 12 تاریخ ہی ولادت کی بھی ہے, وصال کی بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ولادت کا جو دن رکھا نا, اسی دن وفات بھی دی. ولادت ہی کے دن ہر نبی کو وفات بھی دی. سرکار بھی پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا, وصال ہوا بھی تو پیر کا دن ہے, قرآن اترا بھی تو پیر کا دن تھا, مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے تو بھی پیر کا دن تھا. حضور کے ہر اہم کام کو خدا نے پیر کے دن انجام دیا. تو ولادت بھی پیر کو ہے, وصال بھی پیر کو ہے. ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے, وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہے. یہ سب کچھ تھا میلاد کا تذکرہ. اب آئیے میلاد ہوئی کیوں بھائی میرے؟ آئے کہیں کو ہر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں ہوئی حضور کی آمد؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس لیے ہوئی, تم گمراہ تھے نا, تم کو ہدایت دینے کے لیے میرا مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی, منحوس سمجھی جاتی تھی, ان کو عزت دلانے میرا محمد مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک بتا رہا ہے تم دنیا کے اندر انسانیت کے اعتبار سے اتنا گر چکے تھے کہ جانور تم سے شرماتے تھے. کہہ رہے ہم تو ننگے ہو کے بھی اتنے ننگے نہیں ہیں جتنا یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کے ننگا ہو گیا. دن میں کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے مرد, راتوں میں طواف کرتی تھیں برہنہ ہو کے عورتیں. کعبے میں 360 بت رکھے گئے تھے, ہر روز نئے بت کی پوجا کی جاتی تھی. زنا عام تھا, شراب پینا عام تھا, گالی فیشن بن چکی تھی. دنیا میں عورت کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کو جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. اگر شوہر کا انتقال ہوگا, بیوہ عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. دنیا کا آپ اس وقت جائزہ لیں, حضور آئے نہیں تو حالات کیا تھے, دنیا میں کیسی بدتری ہر طرف چھائی ہوئی تھی, ظلمت کیسی چھائی ہوئی تھی. لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے ایسا نہیں تھا, طبیب بھی تھے ان میں, ڈاکٹرز بھی تھے ان میں, انجینئر اس وقت بھی تھے نا بھائی, گھراں کیا نہیں بناتے تھے. اس وقت کے انجینئر اس وقت کے ٹائپ کے تھے, اب کے انجینئر ذرا لیٹسٹ ٹائپ کے ہیں, مگر جب بھی تھے نا پڑھے لکھے لوگ, لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, شعر شاعری بھی آتی تھی, گرامر سے بھی واقفیت تھی. مگر اللہ فرما رہا ہے یہ سب تمہارے کس کام کا؟ ارے تم یہ سب علوم کے پیکر بن جاؤ اور تمہاری اخلاقیت اتنی گر جائے, تمہاری انسانیت اتنی گر جائے, تم خالی گھور کے دیکھا بولے تو قتل کرنے لگ جاؤ. تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ نہیں, تم سے بڑا بد کردار کون ہے؟ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو, تم لوگوں سے جھوٹے وعدے کر رہے ہو, تم لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کر رہے ہو, تم لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو, تم سود خوری میں مبتلا ہو, تم شراب پی رہے ہو, زنا میں مبتلا ہو, ہر طرف عیاشیوں کا ماحول ہے, برہنہ گھومنے پھرنے کو بھی تم گناہ نہیں سمجھتے. اگر یہی ماحول رہا اور میرا محبوب نہیں آیا تو ذرا سوچو انسانیت کیسی گرتی چلی جاتی تھی.
انسان انسانی نہ رہتا۔ میرے نبی تشریف لائے اس لیے لوگوں کے اخلاق کو سنوار دو، لوگوں کے کیریکٹر کو سنوار دو، لوگوں کی سیرت کو سنوار دو، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دوں، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دوں۔ ارے یہ وضو نہیں جانتے، وضو سے پاک کر دو، غسل نہیں جانتے، غسل سے پاک کر دو۔ ان کے دلوں کی جو گندگیاں ہیں، غرور، تکبر، حسد، جلن، عناد، دشمنی، بغاوت، ریاکاری، اس سے ان کے دلوں کو پاک کر دو۔ سود خوری سے نجات دلانے کے لیے رسول پاک آئے، تو حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے خطاب سے ہم کو سبق یہ حاصل ہوا، کلام کا خطاب کا ماں حاصل یہ ہوا کہ رسول پاک کی میلاد بھی منانی چاہیے، رسول پاک کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ میلاد ہی نہیں ہوئی، میلاد ہوئی ہی اس لیے کہ ہم کو سیرت دی جائے، میلاد ہوئی ہی اس لیے کہ اخلاق سنوارے جائے۔ اگر حضور کے آ جانے کے بعد بھی ہم بد اخلاق ہیں تو پھر ہم سے بدتر کون ہے؟ نہیں، حضور آ گئے ہیں پھر بھی سود خوری میں مبتلا ہیں، ہم سے بدتر کون ہے؟ اگر رسول پاک آ گئے ہم خدا کے سامنے جھکنے والے نہیں بنے تو پھر ہم سے بدتر کون ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی ضروری ہے، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا نے یہ دونوں چیزوں سے ہم کو نوازا ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، ثواب حاصل کریں، آخرت سنواریں میلاد منا کر، اور سیرت پہ عمل کر کے بھی جنت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، رسول پاک کے منظور نظر بن جائیں۔ اس کے لیے حضور کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا، حشر میں آقا کی محبت میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ جتنے مصلیان مسجد یہاں پر حاضر ہیں مولا، ان سب کو رسول پاک کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہر مشکل سے نجات عطا کر دے، ہر غم سے بری کر دے، ان کے گھروں میں خوشیوں کو داخل کر دے، انہیں ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے، ان سب کی ہر جائز تمنا پوری کر دے، ان کے کمائیوں میں کاروباروں میں ترقیاں اور برکتیں عطا کر دے۔ مولا مسجد حاضہ کے امام صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، مؤذن صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کے کمائیوں میں برکتیں داخل فرما یا رب العالمین۔ جتنے اس مسجد حاضہ کے کمیٹی کے افراد ہیں ان تمام کو دائمی صحت و عافیت عطا فرما، ان کے کمائیوں میں برکتیں داخل فرما، اسی طرح دین و ملت کی خدمتیں کرنا انہیں نصیب فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرتوں کے فیصلے فرما یا الہ العالمین۔ حاضران مجلس میں جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما مولا، جتنے بے اولاد اولاد کی نعمت انہیں عطا فرما، جتنے اپنے بہنوں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کی غائبانہ مدد کر دے، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی ہر مشکل آسان کر دے، ان کی غائبانہ مدد کر دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے، ان کے جو نقصانات ہوئے اس کا جلد از جلد ازالہ فرما، ان پر ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے بموں میزائلوں کو انہی پر بلاسٹ کر دے، ان کے دوستوں کو ان کا جانی دشمن بنا دے، ان ظالموں کو زلزلوں آندھیوں طوفانوں سے تباہ کر دے، ان کی بستیوں کو اجاڑ دے، ان پر آگ اور پتھروں کی برسات کر دے، کڑکتی بجلیاں ان ظالموں پہ نازل کر دے، ان کے جسموں کو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، سارے ہندوستان میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما مولا، سارے ہندوستان سے دہشت اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما یا رب العالمین۔ رحم کا کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، پنجتن پاک کے صدقے، رسول پاک کی میلاد کے صدقے ہماری دعا قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔